جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو صحافت میں ہوئے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مختلف میں نے کرائمز کے حوالے سے بھی دیکھا کہ لوگوں کی طریقہ واردات وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدلتی چلی گئیں، اور کچھ دور تھا کہ لوگ براہ راست ڈکیتیاں چوریاں کر لیا کرتے تھے، نقب لگا لیا کرتے تھے، راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ حالات بدل رہے ہیں، نئی ماڈرن ٹیکنالوجی کے آنے سے پھر ڈاکوؤں نے اور کرمنل لوگوں نے بھی اپنے طریقہ واردات بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اور آج جو میں بتا رہا ہوں اور جس میں تھم نیل پہ دیکھا ہے آپ نے، یقینی یہ ہے کال آپ کو جو آپ ہمدردی کی میں کسی کو کروائیں گے، آپ کے لیے گلے کا پھندا بن سکتا ہے۔ آپ ایک ایسے مسئلے میں کا شکار ہو سکتے ہیں جس کے بعد آپ گلو خلاصی کرنا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں آتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ جو واردات جو آج پنجاب میں ہمیں اور لاہور میں نظر آ رہی ہے مجھے، اور کچھ وارداتوں کا میرے علم میں میری بات آئی ہے، کچھ وارداتوں کا علم مجھے ہوا ہے، اور یہ سب سے پہلے اس کی جو شروعات تھی اس انداز سے جو میں بتاؤں گا، یہ کراچی سے سٹارٹ ہوا تھا۔ اور کراچی میں کیونکہ لوگ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ متحمل نہیں ہو سکتے، نہ ہی کسی قسم کی وہ پولیس کے، نہ ان مسائل کے۔ جو کاروباری بندہ ہوتا ہے وہ جلدی جان چھڑواتا ہے اپنی، کہ وہ ایسے مسائل میں نہ ہو تو وہ جلدی کمپرومائز کرتے تھے۔ لیکن لاہور میں بھی یہ وارداتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اگر آپ نے احتیاط نہ برتی تو کل ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آپ بھی ان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ ایک گینگ ہے، اور جو پہلے کراچی میں تھے، اب اس طرح کے گینگ بہت سے لوگ جو ہے متحرک ہو چکے ہیں، مختلف شہروں میں بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ گینگ جو پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو کراچی کی جو CIA تھی اس میں انوالو تھی، اور بعد میں جو میری علم میں بات آئی ہے، جو آج ایک کیس بھی میرے سامنے آیا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ یہاں بھی کچھ لوگ جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک FIR لانچ کرواتے ہیں 365 کی کہ بھی میرا بندہ اغوا ہو گیا ہے، ہمارے سامنے ہی وہ اغوا کر کے لے گئے ہیں گاڑی پر۔ اب اس کے بعد اغوا کرانے کے بعد وہ باقاعدہ اس کی تفتیش جو ہے، اس کی جو FIR کی ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر، مطلوبہ جگہ پر منتقل کرواتے ہیں۔ CIA کروا کے لے کے جاتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن چینج کروا لیتے ہیں، اور وہ ان کو اپنا ایک نمبر بھی دیتے ہیں، جس نمبر کو وہ اس کو آبزرویشن پہ لگا لیتے ہیں، بلکہ اس پہ جس طرح ہوتا ہے لوکیٹر اس پہ لگا لیتے ہیں، یا اس پہ ایک آبزرویشن پہ رکھ لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جب FIR کٹوا لیتے ہیں، FIR لانچ کروانے کے بعد، رجسٹر کروانے کے بعد، پھر اس کی تفتیش تبدیل کروانے کے بعد، کو 8-10 دن گزرنے کے بعد، یہ ان میں سے جو لوگ ہوتے ہیں شکاری، جو وارداتی جو ہے، یہ ڈھونڈتے ہیں، پھر مختلف جگہوں پر جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کوئی ایسا شریف آدمی آپ کو اچھی گاڑی میں ہے، یا کوئی نظر آتا ہے بندے کی جو خوشحالی ہے وہ چہرے سے بھی نظر آ جاتی ہے، اس کے لیونگ سٹینڈرڈ سے بھی نظر آ جاتی ہے، اس کے کپڑوں سے بھی نظر آ جاتی ہے، تو وہ ایک بندہ اس سے قریب جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب مہربانی کریں، میرا موبائل گم ہو گیا ہے، یا میرا موبائل گم ہو گیا، یہ چوری ہو گیا، جو بھی ہے، تو میں ذرا مہربانی کر کے مجھے کال کروا دیں تاکہ میں اس سے بات کر لوں، دیکھوں میرا موبائل آن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ کوئی بندہ بھی ہو، جب وہ اس کا دل پسیج جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کر لیں یار۔ وہ کہتا ہے یار تمہاری بیل تو جا رہی ہے، ٹون جا رہی ہوتی ہے، تو وہ جو متعلقہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے یہ جی بندہ آ گیا، تو اس سے بات کر لیں۔ تو وہ کہتا ہے جناب یار، اب وہ سائڈ سے ہو کر کہتا ہے تھوڑا سا یار 25 یا 30 لاکھ روپے دے دو، میری جان چھڑواؤ، میں پھنسا ہوا ہوں، بس چلے۔ پھر وہ اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہا ہے اس نے، لیکن ریکارڈنگ کی بات جا چکی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو کہتا ہے یار آپ موبائل پکڑے، بڑا شکریہ آپ کا، مہربانی، وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کے علم نہیں، اس کے نالج میں بھی بندے کی، اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کتنی بڑی واردات پڑ چکی ہے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ نمبر پولیس کو دے دیا جاتا ہے، وہاں سے ٹریسر لگایا جاتا ہے، اور ٹریسر اور CDR اس کی نکالی جاتی ہے، اور وہاں اس کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے اس کی۔ باقی تو کسی وقت بھی رات کو 12-1 بجے 2 بجے پولیس اس کو آتی ہے، اور CIA زیادہ تر اس میں انوالو ہے۔
تو وہ لوگ آتے ہیں اور اس بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے یہ بندہ اغوا کیا. اب وہاں اس کہتے ہیں یہ آپ کا نمبر سے اس نمبر پہ کال آئی اور 25 لکھے، یہ ریکارڈ بھی ہے، وہ ہمارا بندہ آپ کے پاس تھا اور آپ نے ہمیں کال کروائی ہے اس سے، اور اس نے کہا ہے کہ 25 لاکھ روپے یا 30 لاکھ روپے آپ دے دیں اس کو اور میری جان چھڑوائیں. اب تو بندہ پھنس گیا. پولیس کہتی ہے جی آپ بندہ دیں اور وہ بھی دیں. بندہ تو اس بیچارے، اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں کون سی واردات پڑتی. وہ کہتا ہے یار میں راستے میں تھا، میں فلاں جگہ پہ تھا، تو یہ تھا وہ تھا. بہرحال اب قصہ ہوتا یہ ہے کہ وہ 40 لاکھ لے لے، 50 لاکھ لے لے، 20 لاکھ لے لے، 1 کروڑ روپے لے لے. تو اب تک جو کراچی میں جو وارداتیں پڑی ہیں وہاں 2-2 کروڑ روپے بھی لے لیا گیا تو پولیس سے ملی بھگت کر کے. اور لاہور میں بڑی کامیاب طریقے سے یہ وارداتیں ہوئی ہیں، جس میں بڑی اچھی خاصی رقم اس گینگ کے لوگوں سے، شریف لوگوں سے، معصوم لوگوں سے، بے گناہوں سے وصول کی ہے. اور یہ ایک معلوم نہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں جس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جس ٹیکنیکل طریقے سے یہ وارداتیں ہو رہی ہیں ہمارے، تو اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کا یہ ایک اویئرنیس کا میسج تھا، اور یہ ولاگ میرا کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں، کوئی شخص جس کو آپ نہیں جانتے اگر راستے میں مل جائے اور آپ سے کہے کہ جناب میری کال کروائیں، تو آپ نے ہرگز نہیں کال کروانی. اس کا آپ نے نوٹ کر لینا ہے، کیونکہ یہ کال آپ کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے. آپ ایک ایسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں کہ جہاں آپ کا نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. بہرحال اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرا کام تھا کہ آپ کو آج میں ایک اویئرنیس دے دوں، ایک ایسی واردات کے متعلق بتا دوں جس کے وکٹم میں یا آپ ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ.